والعارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى القيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میں نے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 کا انتخاب کیا ہے جہاں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے. لفظ قل قرآن میں 132 مرتبہ وارد ہوا ہے. سدوسیوتو 132 times 132 مرتبہ. یہ خطاب ہے خاص خود رسول اکرم اے میرے حبیب کہہ دیجئے. جب بھی حبیب خدا سے کوئی سوال کیا گیا یا اعتراض کیا گیا تو اللہ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا آپ یہ کہہ دیجئے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ ایسا نہیں کہ جیسے لوگوں نے پوچھا ہمارے بت ایسے ہیں آپ کا خدا کیسا ہے تو اللہ نے کہا میرے حبیب فرما دیجئے قل هو اللہ احد. بتا دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد اس جیسا کوئی نہیں اس کو کوئی ہمسر نہیں. تو قرآن کریم میں جہاں جہاں پہ لفظ قل آیا ہے یہ حبیب خدا کو جواب ہے کسی نہ کسی سوال کا. لیبیا کا جو صدر تھا اس نے قرآن کریم چھپایا تھا اس میں سے قل نکال دیا. اس جگہ رسول خدا مر چکے ہیں اس قل کی ضرورت نہیں ہے اس کے بغیر پیغام پورا ہو جاتا ہے. پھر دوبارہ مجبوراً سے قرآن چھپوانا پڑا قل کے ساتھ. کئی مرتبہ لوگ امت کی اصلاح کرتے کرتے اللہ رسول کی اصلاح کرنے لگتے ہیں. توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ حضرات گرامی اس میں مجھ جیسے افراد زیادہ شامل ہوتے ہیں کہ ہم اصلاح کرتے کرتے یہ نہیں سوچ رہے ہوتے میں کس کی اصلاح کر رہا ہوں. قابلیت آپ کے ذہن پہ اتنی سوار نہ ہو کہ آپ بھول جائیں میں اصلاح کس کی کر رہا ہوں. امت کی اصلاح کرتے کرتے کبھی امام کی اصلاح نہ کرنے لگوں. دوہرا کے سنیں گے یا سنیں گے؟ حضرات گرامی امت کے بہت سے لوگوں نے بعض اوقات خود امام کی اصلاح شروع کی ہے. رسول اکرم نے جو حدیث کہتے ہیں مشہور معروف میں میرا عنوان نہیں ہے میں پڑھ چکا ہوں میں دیکھ رہا ہوں دوسرے شہروں سے بھی لوگ آئے حدیث ثقلین ان چارکن فکم ثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت. میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت.
انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے آ ملے۔ اچھا اس میں بہت سے الفاظ ہیں، اس میں ایک جملہ ہے جو بہت کم پڑھا جاتا ہے، فلا تعلمہما، انہیں سکھانے کی کوشش نہ کرنا، لأنہما اعلم منکما، کیونکہ وہ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ کون؟ قرآن اور اہل بیت۔ اب بہت سے افراد جو ہیں وہ اصلاح کرنے چلے تھے امت کی، امام کی اصلاح کرنے لگے، انہوں نے کیا کیا، خود امام علیہ السلام کی یوں کر لیجیے، ایسا کر لیجیے، ویسا۔ دیکھیں مشورہ اگر امام مانگے تو اور بات ہے، اور وہ بھی اس لیے مشورہ مانگتے تھے اس لیے نہیں کہ ضرورت تھی، وہ اللہ وہ معصوم نہیں ہے، اگر انہیں بھی ضرورت ہو، اللہ سے متصل نہیں ہے، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، اگر مشورہ بھی مانگے تو اس لیے نہیں کہ ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھنا، اگر نبی معصوم ہوتے ہوئے مشورہ لے رہے ہیں تو تم محتاج ہو مشورے۔ تو ان کو کبھی سکھانے کی کوشش نہ کرنا، کس کو؟ قرآن اور اہل بیت، اہل بیت کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا۔ ایسا کہ ہم بعض اوقات اپنے آپ کو اتنا قابل سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اپنے لیے کہہ رہا ہوں۔ خدا ایسا وقت نہ لائے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو اتنا قابل سمجھنے لگے، اتنا عالم سمجھنے لگے کہ اب میں انہیں مشورہ دوں، انہیں سکھاؤں۔ بات پہنچ رہی ہے میری؟ ایسا نہیں کہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم سمجھیں۔ میں نے جس آیت کا انتخاب کیا سورہ زمر 39 سورہ نمبر 39 ہے، سی او نو، اس کی آیت نمبر 9، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ تھوڑی سی تبلیغی مجلس ہے، سن لیجیے گا، برداشت کر لیجیے۔ اے میرے حبیب کہہ دیجئے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کیا وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے دونوں مساوی ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، عقل والے ہی سبق حاصل کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے عقل والے ہی سبق حاصل کرتے ہیں، وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن فرما رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے، وہ جو علم رکھتے ہیں۔ علم کون رکھتے ہیں؟ حبیب خدا فرما گئے میری آل کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا، وہ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ تو ایک بات واضح ہو گئی، آل کا امت سے کوئی تقابل نہیں ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ آل کا امت سے تقابل نہیں ہے، آل کا امت سے مقابلہ نہیں ہے۔ آل سیکھے سکھلائے ہیں، امت کو سیکھنے کی ضرورت۔ جو اللہ سے پڑھ کے آئے ہیں وہ آل، اور جنہیں سیکھنا ہے وہ ہم ہیں، وہ امت ہے۔ ہمیں کس سے سیکھنا ہے؟ ان سے سیکھنا ہے جو پہلے سے سیکھے ہوئے آئے ہیں۔ نہیں ہے مجمع، قرآن کی آیت ہے، توجہ، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، سارے مجمع کو مجھے پہنچانا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ انما خرجناکم من بطون امہاتکم، یہ مفہوم آیت، ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا، بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے بطنوں سے پیدا کیا، وکنتم لا تعلمون شیئا، تم کوئی علم رکھتے ہی نہیں تھے۔ تو دنیا میں جو بھی آ رہا ہے بغیر علم کے آ رہا ہے۔ اب کچھ تو ایسے نظر آئے نا جن سے ہم پوچھیں جو آتے ہی بولیں۔ بات پہنچ گئی جانے گا؟ جو دنیا میں آتے ہی بول کے بتائیں، توریت سے پوچھنا ہے تو توریت سناتا ہوں، زبور سے پوچھنا ہو زبور سناتا ہوں، انجیل ہو تو انجیل سناؤں، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو قرآن بھی سنا دوں۔ میدان گرامی، تو اب کچھ تو ایسے ہیں نا کہ جو سیکھے سکھلائے آ رہے ہیں۔ تو میں نے موضوع لیا ہے یہ آیت سورہ زمر کی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اللہ کہہ رہا ہے صرف عقل والے ہی سیکھتے ہیں، تذکر عقل والوں کو ملتا ہے، جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے۔
اچھا پھر ہم نہیں بتاتے کہ کس کے پاس علم نہیں تھا؟ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، پریشان ہو گئے۔ ہم نے تو رسول آل رسول کو دیکھا ہے، اب ہم امت میں نہیں بتا رہے کہ کس کے پاس علم نہیں تھا، بس ہمیں تاریخ میں یہ معلوم ہے جب لوگوں نے مسئلہ پوچھا اور کسی نے جواب دیا، جناب امیر نے کہا یوں نہیں یوں ہے، تو کئی لوگوں نے کہا علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ ان کا علم ایسا ہے کہ جو ہم نہیں سمجھتے وہ یہ سمجھتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ آل ہے، آل محمد، وہ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ تو ایسوں سے پھر انسان علم حاصل کرے کہ جو جانتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے جب سیکھ جاتے ہیں تو ہم لوگ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو حرف آخر سمجھنے لگتے ہیں۔ سب سے بڑی وبا جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث بہت خوبصورت ہے، لکل شیء آفہ، آفت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے کلیمٹی، زوال، ہر چیز کی ایک آفت ہے۔ وَلِلْعِلْمِ آفات، ہر چیز کی ایک آفت ہے، علم کے لیے آفات ہیں۔ مولا فرماتے ہیں حافظہ چلا جائے تو آفت آ گئی، کیوں؟ علم کا تعلق ہے حافظے سے، چلیے گا، میں کسی پہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ ساتھ چلیے گا۔ تو یہ علم کے لیے مولا فرماتے ہیں آفات ہیں، کئی آفتیں ہیں، ایک آفت نہیں، آفتیں ہیں علم کے لیے۔ تو آپ نے بہت سی آفتیں بیان کی ہیں، وَلِلْعِلْمِ آفات، اور علماء کے لیے بھی آفت ہے۔ آفت العلماء حب الریاسہ، علماء کی آفت یہ ہے انہیں عہدے اور منصب سے محبت ہو جائے۔ نہیں پہنچا سکا، یہ تو میں نے اپنی کیٹیگری کے لگا، آپ کی پریشان ہو گئے۔ علماء کی آفت یہ ہے کہ انہیں عہدے سے، یعنی حب الریاسہ، ریاست کہتے ہیں عہدہ، ریاست یعنی رئیس، یعنی صدر، عہدہ، منصب۔ میں 10 سال سے رئیس ہوں، تو یہ سب سے پہلے میں اپنے آپ سے خطاب کر رہا ہوں۔ اگر گرامی سب سے بڑی آفت علم کے لیے، علماء کے لیے امیر المومنین فرمایا، مولا امیر المومنین کا فرمایا آفت العلماء حب الریاسہ، اس کے دل میں محبت بیٹھے، عہدہ مجھے ملے، مولا کہتے ہیں پھر اس کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں، خود ہی زوال آتا ہے۔ اگر کوئی عالم کسی منصب اور عہدے کی محبت میں آ جائے، وہ اس کو اپنے سے نسبت دینے لگے، وہ کہے کہ یہ میرا ہے، میں ہوں، یہ علم کے لیے آفت ہے، علم کے لیے آفت ہے، علماء کے لیے آفت ہے۔ تو ہم کبھی بھی کسی شے کو علم سے ہمیشہ جب بھی تقابل کریں تو علم بہت، میں اپنی سادہ سی مثال پیش کر رہا ہوں جو میں جسے سمجھاؤں۔ آپ نے دیکھا پہاڑوں پہ پانی رکتا نہیں ہے، پہاڑوں سے پانی بہہ جاتا ہے، وادیوں میں پانی جمع ہوتا ہے، وادیوں میں پانی اس لیے جمع ہوتا ہے وہ گہری ہوتی ہیں، پہاڑ اکڑے کھڑے ہوتے ہیں، اکڑے کھڑے نہ رہیے نہیں تو زوال آ جائے گا۔ پانی وہاں جمع ہوتا ہے جہاں وادی ہوتی ہے۔ گرامی کی بہت ضروری، سعدی شیرازی نے کہا، شیخ سعدی فارسی بہت بڑے شاعر، وہ کہتے ہیں کہ جس درخت پہ پھل ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ درخت کے اوپر پھل ہونا بہت ضروری ہے، توازن انکساری یہ علم کو بقا دیتی ہے، تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ تو جناب امیر علیہ السلام کی جو سب سے ان کے سارے دشمنوں نے کوالٹی کو مانا ہے، ان کی فضیلت کو مانا ہے، وہ ان کا علم ہے۔ ان کے بڑے سے بڑے دشمن نے مانا علم میں علی سے کوئی آگے نہیں۔ بات پہنچ رہی ہے جانے کے بچوں کو، میں ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہوں، آپ لوگ ڈسٹرب نہ ہو، میرے ساتھ توجہ رکھیں، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں طنز میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں واقعی ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا، بچے آتے جاتے نہیں، کچھ نہیں ہوتا مجھے، آپ لوگ میرے ساتھ رہیں، بہت سے لوگ میں مولانا کچھ کہیں گے، کچھ نہیں، میری رٹی ہوئی تقریر نہیں، میں جو بول رہا ہوں میں بولتا رہوں گا، توجہ میرے ساتھ ہو۔ تو گرامی یہ ڈسٹریکشن جو ہے دنیا کی آتی رہتی ہیں، زندگی کے اندر ڈسٹریکشن بہت آتی ہیں، انسان کئی ایسے ہوتے ہیں جو ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں،
اتنا کانسنٹریٹ کرنا سیکھیں کہ کچھ بھی ہو جائے ڈسٹریکٹ نہ ہو. انسان جو اپنے راستے پہ چل رہا ہے نا اسی راستے پہ چلتے رہیں, ڈسٹریکشن کو نہ آنے دیں. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں مولانا فلاں آپ کے لیے یہ کہہ رہا تھا, وہ یہ کہہ رہا تھا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اس سے پہلے ہم کیا بات کر رہے تھے, کہ یہ کام آپ ایک پروجیکٹ بتا رہے تھے, یہ بتا رہے تھے, تب وہی کرو. لوگوں کے کہنے سے ڈسٹریکٹ ہو جاؤ گے پھر دشمن کامیاب ہو گیا. کبھی ڈسٹریکٹ نہ ہو. جناب امیر مسجد نبوی میں آئے تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا, یعنی جب آپ ہمارے پیچھے نماز پڑھتے نہیں, انہیں بھی پتا تھا نہیں پڑھتے نہیں ہے مجمع. یہ جو آج کہتے ہیں علی مسجد میں جاتے تھے تو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں کہ شیعہ مکتب میں مسئلہ ہی حضرت علی سے آیا, اگر امام عادل نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ مسئلہ جناب امیر سے آیا, امام عادل نہ ہو تو باقی 11 اماموں کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مولا علی کا تو مسئلہ تھا, وہ مسجد میں جاتے تھے, باقی ائمہ علیہ السلام کو تو اتنا مسئلہ ہی نہیں تھا. کیوں؟ جیسے مثال کے طور پہ چوتھے امام سے کہا مولا جمعے میں نہیں آتے, مولانا کا جمعہ کون پڑھاتا ہے؟ کہیں مولا مروان. مولانا کا اچھا وہ سنا ہے کہ میرے دادا کا نام لے کے توہین کرتا ہے. کہاں؟ یہ موجود ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, سارے مسلمانوں نے لکھا, یہ شیعہ پوائنٹ آف ویو نہیں پیش کر رہا ہوں. تو کہا وہ میرے جد کا نام لے کے, جناب امیر کا نام لے کے توہین کرتا ہے. کہاں؟ مولا نے کہا تم سن لیتے ہو, سنتے ہو وہ مولا کی توہین کرتا ہے, میرے جد کی توہین کرتا ہے. کہاں سنتے ہیں؟ کہا پھر بھی نماز پڑھ لیتے ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مولا نے کہا سنتے ہو. کہاں سنتے ہیں؟ وہ ایک ہی جمعہ ہوتا ہے مدینے میں, مسجد نبوی ایک ہی مسجد, سارے وہیں آتے ہیں, وہی جمعہ پڑھاتا ہے. مولا نے کہا سنتے ہو. کہاں؟ پھر نماز بھی پڑھ لیتے ہو. کہاں؟ مجبوری ہے. مولا نے کہا پھر ایسا جمعہ پڑھانے والوں پہ بھی لعنت ہو اور پڑھنے والوں پہ بھی لعنت. جمعے پہ نہیں کہا تھا, مروان کے جمعے پہ کہا تھا. بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ تو لوگ آج کی آخری پیس پیش کر رہے ہیں, پہلا والا نہیں بتاتے. رضوان گرامی مولا نے کہا کہ ویسا جو میرے جد کا نام لے کے توہین کرے, جناب امیر کے توہین کر رہا ہے. رضوان گرامی رسول خدا نے کہا جمعہ مکمل نہیں جب تک کہ علی پہ درود و سلام نہ بھیجو. پہنچ رہی ہے بات؟ پیغمبر اسلام فرماتے جب تک میرے بھائی علی پہ درود و سلام نہ بھیجو, صلوات و سلام نہ بھیجو, خطبے کے اندر جمعہ نہیں ہوتا, نماز جمعہ نہیں ہوتی, نماز نہیں ہوتی. بھائی نماز تب ہوگی جب خطبہ مکمل ہو. خطبہ مکمل ہی نہیں جب تک علی کا نام درود و سلام کے ساتھ نہ ہو. جس علی کے بغیر نماز جمعہ کا خطبہ مکمل نہیں ہے, کوئی انسان کی عبادت قبول نہیں. رضوان گرامی اس سے امیر المومنین سے لوگ مقابلہ کرنے چلے تھے, اور اسی جمعے کے خطبے میں صلوات و سلام تو کیا وہ ہم پہ توہین کر رہے تھے, اور پھر بھی لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے. تو ایسی نماز جس میں جناب امیر پہ توہین, وہ نماز قبول ہے؟ ہاں ہوں کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کون. رضوان گرامی حج کرنے والے بہت تھے مکے میں. جب جناب سید الشہداء کربلا جا رہے تھے, حج کرنے والے بہت تھے, حاجی بہت تھے, حج بچانے والا ایک تھا. بات پہنچ رہی ہے رضوان گرامی؟ یہ عبادتیں نہ ہوتی اگر حسین ابن علی نہ ہوتی. شہید محسن نقوی نے کہا تھا کہ بچا گیا تجھے سجدہ حسین کا ورنہ, بچا گیا تجھے سجدہ حسین کا ورنہ, نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی. کوئی نماز پڑھنے والا کہاں ہوتا اگر سید الشہداء نے سجدہ نہ کیا ہوتا. نظر کرام یہ ساری عبادات باقی ہیں. امت ان پہ لازم تھا کہ پیروی کرتے, وہ اصلاح کرنے لگے. کس کی؟ اہل بیت کی, امام کی, آل محمد کی, انہیں سکھانے لگے. سخت جملے تب جملے کہہ رہا ہوں, لیکن میری سخت توجہ نہیں. تو رضوان گرامی علم آل محمد کے پاس ہے, ان کے گھر کی لونڈی ہے, علم ان کے گھر کا ہے. جناب امیر سے کسی نے کوفے میں کہا یا علی میں علم حاصل کرنے جا رہا ہوں, میرے بیوی بچوں کا خیال رکھیے گا. کس سے کہہ رہا؟ باب مدینہ العلم سے. رسول خدا کہہ رہے ہیں جسے علم چاہیے علی کے پاس جا. وہ کہہ رہا ہے یا علی بیوی بچوں کا خیال رکھیے گا, میں علم حاصل کر لوں. مولا نے فوراً خطبہ دیا کہ تجھے علم مل جائے گا علی کو چھوڑ کے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مجھے چھوڑ کے جائے گا تجھے علم مل جائے گا.
لوگ امت کے اندر کیا ایسے مسائل آ گئے تھے. آج اگر ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے تو دیکھیں وہاں مسائل کیا تھے. میری بات پہنچ رہی ہے؟ گرامی مورخین نے لکھا یہ ہے رسول خدا جب وضو کرتے تھے نا تو صحابہ ان کے وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے ظرف میں لے جاؤ, بچوں کو پلا دینا, بائیمان بن جائیں, بیماروں کو پلانا, شفا مل جائے گا, دعا قبول نہ ہوتی ہو تو ہاتھ میں رکھ کے دعا مانگنا, دعا قبول ہو جائے گی. توجہ, تو صحابہ رسول خدا کے بدن سے مس ہوا پانی تبرکن لے جاتے تھے. تبرک کے منکروں کو بتا دیجئے صحابہ تبرک کو مانتے تھے. 11 ہجری میں رسول خدا کے وصال ہے, ان کی شہادت, اور 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی. تو یہ 50 سال میں کیا ہو گیا تھا کہ رسول خدا کا جو پانی بدن سے مس ہو جائے نہ گرائیں, وہ خون بہانے پہ تیار. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تو جانے گرامی ایک بہت بڑے فتنے نے جنم لے لیا تھا, اور اس فتنے کا نام تھا بغض آل محمد. تلخ اور سب باتیں کہہ رہا ہوں. اس فتنے کا نام تھا بغض آل محمد, اور یہ ایسا فتنہ ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہے. بغض علی کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے جہنم کے. میں پورے تشیع کا خلاصہ سنا رہا ہوں, غور سے سنیے گا نوجوان بچے, خاص طور سے میرے بزرگ انشاءاللہ میرے لیے دعا کریں گے. اختلاف ہوا تھا کچھ صحابہ اور اہل بیت میں خلافت, کچھ صحابہ اور اہل بیت میں اختلاف ہوا خلافت پہ. انہوں نے کہا ہم جانشین ہیں, وہ کہنے لگے ہم. باقی صحابہ بٹ گئے, کچھ اہل بیت کے ساتھ آ گئے, کچھ باقی صحابہ کے ساتھ چلے گئے. جنہیں اہل بیت کے راستے کو اپنایا انہیں شیعہ کہا جاتا, اور جو صحابہ کے راستے پہ چلے انہیں کسی اور لقب سے پکارا جاتا ہے, انہیں شیعہ نہیں کہا جاتا. ایسا یہی ہے, میں پورے دن کو خلاصہ سنا. تو اگر آج تمام مسلمان ایک ہی بات کہتے ہیں, صحابہ, ہم صحابہ کے دین پہ ہیں. جناب امیر نے جواب پیش کیا کہ بتاؤ تمہارا حق کیوں بنتا ہے خلافت. خلفاء سے سوال کیا تو ہم صحابہ رسول ہیں. کہ اچھا جو صحبت میں بیٹھے اس کا حق بنتا ہے, اور جو خون بھی ہو صحبت میں بھی رہا اس کا حق نہیں بنتا. رسول خدا کے دشمنوں پر لعنت, علی علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت, سیدہ علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت, حسن علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت, حسین علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت, رسول خدا کی آل کے دشمنوں پر لعنت. نعرہ حیدری. آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے, توقع نہیں کر رہے ہوں گے میں تطلب بولوں گا معذرت کے ساتھ, لیکن یہ سن لیجیے. پورے دن کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں, یہ آخری مجالس ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ اعزائے گرامی پورا کا پورا دین کا میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اسلام کے ساتھ کیا ہوا. آج اگر ہم اس بات کو پیش کرتے ہیں تو بہت سے ہمارے اپنے افراد نادانی کے اندر کہتے تھے نہ بتائیے, نہ بتائیے, نہ جانے لوگ ناراض نہ ہو جائیں. اگر کوئی دین سے مخلص ہے, جناب عیسیٰ کا وہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں سولی پہ چڑھایا گیا ہے. ہمارے حساب سے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا گیا, سولی پہ جو شبیہ بنا تھا اسے چڑھایا گیا. وہ کہتے نہیں سولی پہ چڑھایا گیا تھا. آج تک وہ مخالف ہیں کہ جس نے جناب عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا. 1.5 ارب دنیا کی آبادی ہے عیسائی میں, 2.5 ارب, 2.4 بلین, وہ سب مخالف ہیں. وہ کہتے نہیں عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا, نہیں پہنچا سکا بات. عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا, وہ کہتے ہیں ہم سب کے سب عیسائی مخالف ہیں کیونکہ عیسیٰ ہمارے نبی ہیں, اللہ کے بیٹے, وہ ان کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے بیٹا, ہم نہیں مانتے, ہم نہیں کہتے کہ اللہ کے بیٹا, لیکن وہ پھر بھی سب کے سب مخالف. اور اگر رسول کے نواسے کو کوئی کربلا میں شہید کر دے پھر بھی مسلمان بحث کر رہے ہیں رضی اللہ تھا یا نہیں تھا. بات پہنچ رہی ہے. سید الشہداء بلند الصلوات. بات پہنچ رہی ہے میری. جانتا ہوں میں تب باتیں کہہ رہا ہوں, ریکارڈ جتنا کر سکتے ہیں کر لیجیے. اور پھر ہمارے اپنے کچھ لوگ کہتے ہیں تبرہ کرو, لیکن صرف تاریخ کے یزید پہ نہیں, آج کے یزید پہ بھی. بھئی آج کے یزید پہ تو اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے یہ یزید ہے, کوئی کہتا ہے وہ یزید ہے, کوئی کہتا ہے تو یزید ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آج کے یزید پہ اختلاف ہے, تاریخ کے یزید پہ اختلاف نہیں ہے.
بات پہنچ رہی ہے؟ رات تو آپ کی ڈیفینیشن میں اختلاف ہے. اچھا وہ افغانستان میں وہ یزید نہیں آج کل, اچھا 20 سال پہلے تھے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. طالبان 20 سال پہلے آئے تو یزید ہیں, یزیدی ٹولہ ہے. آج نہیں ہے, ابھی پہلے ثابت کریں گے. کیوں ہمارا حافظہ اتنا ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ادارے گرامی کیوں اتنی جلدی بھول جاتے ہیں کسی کی تاریخ؟ جو ان کو لانے والے ہیں شیعہ اسے نہیں کہتے جو صرف ہاتھ دیکھے. شمر نے مارا تھا امام حسین علیہ السلام کو, تو ہم صرف شمر پہ لعنت کرتے ہیں کیا؟ سبحان اللہ مولانا. بہت رہی بات. آپ نے آج تک ابھی دیکھا کسی شیعہ نے کہا ہو شمریت مرد آباد؟ ہمیشہ کہتے ہیں یزیدیت, کیونکہ سامنے ہاتھ شمر کا تھا, پیچھے دماغ یزید کا تھا. ہم تو ایک ایک دماغ, ایک ایک بال, ایک ایک آنکھ, ایک ایک ہاتھ, ایک ایک فکر و سوچ والے آدمی پہ لعنت بھیجتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ وہ قاضی چاہے جتنا مرضی بڑا قاضی رہا ہو, فتویٰ دینے والے امام حسین کے خلاف واجب القتل کا. یہ کیا تھے وہ حکمران؟ کیا تھے بھئی؟ اب تم نے حکومت لے لی ہے تو جاؤ جو کرنا کرو, اپنے آپ کو کہتے خلیفہ رہے ہو. یہی کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے اپنے آپ کو؟ میں خلیفۃ المسلمین ہوں. چاہت کے بعد روکا نہیں سلسلہ. جو بھی بعد میں بنو امیہ کا بھی آتا رہا وہ کہتا رہا میں ہی خلیفہ ہوں. بنو عباس کا بھی جو آیا وہ یہی کہتا تھا میں خلیفہ ہوں. جب تو خلیفہ تو خود ہی فتویٰ دے لے. پھر بھی درباری ملاؤں کو کہتا تھا فتویٰ دو, مجھے ان کو قتل کرنا ہے. بھئی ائمہ علیہ السلام کے جتنے قتل ہوئے ہیں کیا یہ بغیر فتووں کے ہوئے ہیں؟ اگر نہیں معلوم میں بتا رہا ہوں پھر آپ کو. آج کتنے درباری ملا تھے جنہوں نے دستخط کیے یزید کے کہنے پہ ہاں حسین واجب القتل, اور پھر قاضی رہے. یہ تاریخ اگر بتا دے تو کہتے ہیں مت بتاؤ. کتنے چہروں سے نقاب اتر جاتے ہیں. اور یزید کیا کہہ رہا تھا؟ باغی تھے. یہ کہا کہ نہیں کہا؟ اس نے کہا میں نے باغیوں کو مارا ہے. شام میں سب لوگ کے سب یہی کہہ رہے تھے باغیوں کو مارا ہے, اور وہ کہتا تھا واجب القتل تھے, میں نے صحیح کیا. یہ تو جب جناب زینب نے خطبہ دے دیا تو اس نے کہا میں نے نہیں مارا. جسے آج تک پیش کر رہے ہیں بھائی, وہ تو خود ہی کہہ رہا تھا میں نے نہیں مارا, میرے ساتھ نے مارا, عبید اللہ ابن زیاد نے مارا. اس نے وہ اس وقت کہا تھا جب سارا دربار اسی کا مخالف ہو گیا. جب مخالف ہوئے تو اس نے کہا میں نے نہیں مارا, عبید اللہ ابن زیاد نے مارا, کہیں بغاوت میں مجھے نہ مارا. تو جیسے اس نے کہا میں نے نہیں مارا, جناب زینب نے کہا بھیا گواہ رہنا. مولا حسین کے سر کو دیکھا, سر اقدس کو دیکھا مولا حسین علیہ السلام کے, کہا بھیا گواہ رہنا, میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروانا. اقبال جرم کروانا یعنی پلیڈ گلٹی, اس نے اپنا قصور مان لیا. اب تک کہہ رہا تھا باقی تھے واجب, اب کہہ رہا نہیں میں نے نہیں مارا. اس کا مطلب ہے مان رہا ہے جرم تھا. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں. کل باتیں کروں گا جتنے بھی پڑھوں گا. تاریخ میں کتنی تلخیاں ہوئی ہیں. کیا کہا تھا ہارون الرشید نے؟ دینیات میں بھی شامل ہے. پاکستانی جو ہوں گے وہ پہنچ گئے ہوں گے. دینیات میں پڑھا ہے ہارون الرشید خلیفہ تھے عباسی فلاں یہ وہ سب کچھ. اس نے جب امام موسیٰ کہا کہ اتنے عرصے سے زندان میں رکھا ہے, گوشت تک ان کا ختم ہے, ہڈیاں رہ گئی, مرتے نہیں. کہ طبی موت نہیں مریں گے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم طبی موت نہیں جاتی. اس نے کہا اچھا زہر دینا ہے. کیسے زہر دوں؟ ہے ہی زندان میں, تہمت کیا لگاؤں, الزام کیا لگاؤں؟ اس نے کہا گناہ کی الزام لگا دے, قاضی نے. پہلے اس نے منع کیا, ہمیں فتویٰ نہیں دے سکتے یار محمد ہے. اس نے حرام کھلایا, پیسے دیے, کہا تجھے چیف جسٹس بنا دوں گا, یہ بنا دوں گا, سب عہدے آفر. کیا پھر ایک بدکارہ کو ایک رات زندان میں ان کے پاس بھیج دے, میں فتویٰ دے دوں گا واجب القتل. کیا کیا جناب یوسف کا قرآن نے ذکر کیا. نوجوانوں کے خاص توجہ, سورہ یوسف اٹھا کے دیکھیے. جب مصر کی خواتین نے جناب یوسف کو دعوت دی کہ خوبصورت ہے, تو جناب یوسف نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی, پروردگارہ جس بات کی مجھے دعوت دے رہی ہے اس سے مجھے زندان زیادہ عزیز. تو زندان بھیج دے, ان کے شر سے بچ جائے, مجھے بدنام کر دیں. امام مصعب نے جعفر پہلے سے زندان میں ہے, ہارون نے منصوبہ بنایا, اس خاتون سے کہ اتنے پیسے دے رہے ہیں بس ایک رات زندان میں رہنا. جیسے ہی زندان میں بھیجا, امام نے کہا خبردار قریب نہ آنا, تو نہیں جانتی میں کون ہوں. امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا, زندان کی چھتیں کھلنے لگی. ایک مرتبہ اس نے جنت کا نظارہ کیا, ہونے لگی کہ یہ ساری جنت, ان میں کیا دیکھ رہی ہے؟ جنت کی تمام مخلوقات کا قریب نہ جانا.
تیرا کردار پاک نہیں ہے، یہ آیت تطہیر کا مصداق ہے. میں اپنے الفاظ میں چھوڑوں، یہ پاک و پاکیزہ مخلوق ہے، قریب نہ آ. اس نے بس ایک ہی جملہ کہا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کون ہے حجت خدا موسیٰ نے جاتا، کچھ نہیں، صرف ایک جملہ کہا، اے عبد صالح، اے اللہ کے نیک بندے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا ایک شرط پہ، آج کے بعد سے وعدہ کر گناہ نہیں کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں شفاعت کروں. رونے لگی. ایک مرتبہ امام نے کہا سجدے میں آ جائے، امام نے قبلے کی طرف رخ کیا، سجدے میں گئے، وہ بھی پیچھے سجدہ کرنے لگے. اب جب صبح کو فجر پہ آئے نا وہ ہارون کے فوجی، انہوں نے کہا تجھے نمازیں پڑھنے کے لیے یہاں پہ پیسے نہیں دیے، کہا خبردار اب تم ہاتھ نہ لگانا، میں پاک ہوں. لوگ ہیں کہا میری توبہ قبول ہو چکی ہے، اس عبد صالح نے مجھے وہ نظارہ کرا دیا ہے جو تمہیں بھی اندازہ نہیں ہے، جنت کا نظارہ کرا دیا، میرے لیے شہود کی منزل طے ہو چکی. بات پہنچی ہے جانے کے ان خلفاء کو مسئلہ کیا تھا؟ وہ جانتے تھے کہ جب تک کہ آل محمد ہماری تائید نہ کریں ساری امت بیعت کر لے کچھ نہیں ہے، جب تک کہ آل محمد ہاتھ نہ رکھے. بھئی جب ساری امت نے، امام نے یہی تو کہا نا، امت نے تیری بیعت کر لی، ضد کیوں ہے کہ میں بیعت کروں؟ ہر امام سے یہی ضد کی ہو. بھئی میں بات غلط کہہ رہا ہوں تو بولی، کیا ہر امام سے یہی ضد نہیں تھی بیعت کی تھی؟ کیوں زہر دیا گیا، کیوں مارا ائمہ علیہ السلام؟ بیعت نہیں کرتے، زہر دے دو، شہید کر دو، مار دو. بھئی ساری امت نے بیعت کر لی، وہ جانتے تھے ساری امت ایک طرف ہو، یہ امام ہی تو تائید کی ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبھی مانے گا جب یہ کہے. اور وہ کہتے تھے ہم کہہ نہیں سکتے، گناہگاروں کو ہم منوا نہیں سکتے. ہمیں جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور بڑا برا شوق دور ہے، جہاں ہمارے دشمن دندناتے پھر رہے ہیں، کبھی شام میں، کبھی عراق میں، افغانستان میں، کہاں کہاں حملے ہو رہے ہیں ہر طرف سے، ہمارے عقائد پہ، ہمارے حرم مقدس مقامات پہ، ہر چیز پہ. لیکن ہمارے صفوں میں اتحاد نہیں، اور اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے نفسوں کو فوقیت دیتے ہیں. عزیزان گرامی، میں سب سے پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہوں، پھر اس میں سے آپ میں سے ہر آدمی سے مخاطب ہوں. کوئی یہ نہ سوچے ساتھ والے کو کہہ رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں، نہیں، میں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں. عزیزان گرامی، ہم اپنے نفسوں کو کچل دیں، اور اس کے بعد پھر جس قدر ہو سکے. مرحوم آقا بیٹھے سے کسی نے پوچھا میں متقی بننا چاہتا ہوں، کہ پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھ، دوسرا خود بخود تقوی پہ بڑھے. عزیزان گرامی، ہم جس قدر ہو سکے. تو ائمہ علیہ السلام کا بڑا سخت دور گزرا، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ سوچ لوگوں کی مختلف تھی، افکار لیول کیا تھا؟ الگ الگ تھا. میں وقت لینا چاہ رہا ہوں، سننے کے حضرات چلیں گے لوگ میرے ساتھ؟ میری بات ہے، بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. ہر شیعہ کا ایٹم بم کل ایمان نعرہ حیدری، دیگر بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تھوڑی سی دیر چلیے، کل باتیں کہہ رہا ہوں لیکن تھوڑی سی دیر. عزیزان گرامی، لوگوں کا مستویٰ یا لوگوں کا جو لیول تھا نا وہ الگ الگ تھا. سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ کچھ تو سمجھتے تھے بس امام کا فیصلہ آخری، کچھ امام کو بھی جا کے مشورے دیتے، مولا یوں کر لیجیے، ایسے کر لیں، ویسے. ابو سفیان کو جناب امیر کے پاس آیا، ذہنوں میں ہے نا یزید کا بھی دادا تھا. اب بات پہنچ گئی. تو ابو سفیان آیا کہ یا علی، میں سارے بنو امیہ کو لے آؤں گا. آپ کا حق چھن گیا، خلافت چھین لیتے ہیں، اس کا تو خاندان بھی نہیں. مولانا نے کہا یہ بنو امیہ اسلام کے کب سے مخلص ہوئے ہیں؟ تیرا سہارا نہیں لوں گا، میرے اپنے بازوؤں میں اتنا دم ہے کہ میں سب سے لڑ سکتا ہوں. نہیں پہنچا سکا، نہیں پہنچا سکتا. مولانا کہا میں خود لڑ سکتا ہوں. ذاتی لڑائی تو ہے نہیں، جنگ ہے اسلام کی. ایک جملہ خاص طور سے یہ جو چند افراد بہت زیادہ شوق سے سن رہے ہیں ان کے لیے پیش کر رہا ہوں، آپ کے جذبات کی آزمائش کے لیے.
جناب امام حسن مجتبیٰ سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے بابا کھانا بہت روٹی کا ٹکڑا کھاتے ہیں، جو کی روٹی کا، کہیں ذرا گوشت کھائیں، ایک بکرا کھا لیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پرانے زمانے میں پہلوان پورا پورا بکرا کھا جاتے تھے، اونٹ ذبح کرتے تھے، بہت اچھا کھاتا. کہا مولا سے کہیں فاتح خیبر ہے ذرا کوئی گوشت کھائیں، بڑا کوئی جانور کھائیں. اتنا تھوڑا سا مختصر سا کھانا لیتے ہیں. مولا حسن مسکرانے لگے. کہا بابا یہ سارے لوگ جمع ہو گئے، کہتے ہیں اپنے بابا سے کہیں ذرا پیٹ بھر کے کھانا ہی کھا لیں. روٹی کا ٹکڑا، وہ بھی چھوٹا سا، خشک جو کی روٹی، کبھی گوشت تھوڑا سا کھا لیتے ہیں، بہت کم، نمک کے ساتھ سرکے سے. تو مولا نے مسکرا کے کہا، مولا حسن تو جانتے ہیں امام معصوم ہے. کہا بیٹا حسن اگر سارا عرب جمع ہو جائے اور آپ کے اس بوڑھے باپ کے مقابلے میں آ جائے، ابھی بھی سب کے لیے کافی ہے. اگر سارے عرب جمع ہو جائیں، یہ جو کی روٹی کا ٹکڑا کھانے والا آپ کا سفید ریش بوڑھا بابا سب کے لیے کافی ہے. میں ان بازوں سے سب کو اٹھا کے پھینک سکتا ہوں. شیر خدا اسد اللہ الغالب کے ماننے والے. تو مولا نے کہا کہ بھئی ابو سفیان یہ بنو امیہ کب سے مخلص ہو گئے دین میں؟ ساری زندگی تو رسول خدا کی مخالفتیں کرتا رہا، آج مجھے خلافت دلانے کے لیے تو آئے گا اور علی تیرا سہارا لے لے گا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. اب سمجھ میں آ رہا ہے معاملات کیا کیا تھے. کتنا کھول کے پیش کروں؟ ایف آئی ایم کا دور ہے، ابھی مجھے اگلے مہینے پھر جانا ہے. تو عزیزان گرامی یہ دور بڑا پورا شب دور ہے. تو میں پاکستان میں زیادہ کھل کے پیش کر رہا ہوں. یہ تمام ائمہ علیہ السلام کے ادوار میں ایسا ہی ہوتا رہا. ان کو لوگ آفریں کرتے رہے، حکومت میں یہ ہوگا مل جائے گا، پیسہ مل جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، آپ کو سونے میں تول دیں گے. مولانا کہا بھائی تمہارا پیسہ ہے ہی نہیں. بیت المال پہ سخاوت کیوں دکھا رہے ہو؟ بیت المال جمع کر کے غنی بننے والے بہت ہیں، امت پہ پیسہ لٹا کے امیر کہلانے والے علی ہیں. بات پہنچ رہی ہے نہیں گرامی؟ جمع کر لیا پیسہ اور غنی بن گئی. کیا سبحان اللہ، سب کچھ لٹا کے بوریے پہ بیٹھ کے امیر کہلانا یہ علی کا کام ہے. کائنات کا نظام جس کے ہاتھ میں چلے وہ علی ہے. ولایت کا نظام جس کے ہاتھ میں ہو وہ ہے امیر. جناب امیر مختلف ائمہ علیہ السلام سے، لیکن ائمہ کے خود اصحاب ان کے لیول الگ الگ تھے. یہ ہم بعض کا کنٹرڈکٹری احادیث سنتے ہیں. کیوں کنٹرڈکشن ہوتا ہے؟ ایک تقیہ پہ محمول ہے. امام نے تقیہ میں کہا، مثال کے طور پہ آئے چوتھے امام کے پاس، کہا کہ یہ حکومت والی کہ مختار نے قیام کیا، آپ ساتھ ہیں یا مخالف ہیں؟ امام نے کہا میں ساتھ ہوں. ساتھ تو نہیں تھے فزیکلی، لوگ ہیں بات پہنچ رہی ہے. امام نے کہا میں ساتھ نہیں. کہا پھر آپ روکتے کیوں نہیں؟ کہا نہیں وہ میری نہیں سنے گا. شیعوں نے کہا کہ مولا اگر ہم جائیں اور اس کی طرف سے لڑے مارے جائیں تو مولانا کا شہید ہو. کہا پھر آپ نے حکومت سے کیوں کہا؟ کہا کہ اگر ان سے کہہ دیتا مدینے کے سارے شیعوں کو مار دیتے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا تمہاری جان میں نے بچائی ہے. توجہ، مرحوم علامہ حلی نے حضرت مختار کے مسئلے کو جب حل کیا تو انہوں نے کہا 3 دلیلیں میرے لیے کافی ہیں حضرت مختار کے پاک ہونے کے لیے. جو پاک تھے اہل بیت کے ماننے والے کا 3 دلیلیں بہت ہیں. نمبر 1، امام معصوم کسی کو حرام کی ترغیب نہیں دلا سکتے، ناجائز کی ترغیب نہیں دلا سکتے. نہیں مطلب یہ کام جائز نہیں ہے، امام ترغیب دلا سکتے ہیں، یہ کام جائز نہیں ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں بھائی. میں کسی کو کہوں بھی یہ کام کرو، اس کا مطلب ہے مولانا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کام جائز ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے یا جائز ہے. تمام مورخین نے لکھا جب حضرت مختار نے سر بھیجے 9 ربیع الاول کو میرے ساتھ کا سر آیا، دوسروں کے سر آئے، تو امام سجاد مسکرا کے کہتے ہیں حرملہ کا سر کب بھیجے گا؟ مختار سے کہنا حرملہ کا سر. عزیزان گرامی یہ ترغیب دلانا جائز نہیں اگر اس کا جہاد حرام تھا. بات پہنچ رہی ہے؟ امام کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ ہاں اس کا بھی سر
سر بھیج اس کا مطلب ہے ثواب کا کام تھا، ابھی تو امام رغبت دلا رہے ہیں اور کر اور مار دشمن ہے۔ دوسرا انہوں نے خمس بھیجا، کہا مولا یہ خمس میں نے نکالا حکومت کا۔ امام نے ایک مرتبہ کسی کو بلایا، ذرا سادات حسنی کے مکان بنوا دو، ان کے مکان ٹوٹ گئے۔ نہیں ہے مجمع، سادات کے مکان بنوا کے دے ہی نہیں سکتے امام سجاد اگر خمس کا پیسہ حرام کا پیسہ۔ بات پہنچ گئی جان گرا، یہ سادات حسنی کے مکان بنوانا چوتھے امام کے مختار کے خمس کے پیسوں سے، علامہ حلی کہتے ہیں کہ دلیل ہے، مرحوم یعقوبی نے سب نے لکھا، علم رجال کے اٹھا کے کتنے کتاب۔ اور تیسری بات کہ زندگی میں آپ کہتے ہیں حکومت تھی تو امام مخالفت نہیں کرتے تھے، اب وہ انتقال ہو گیا، چوتھے امام سے پوچھا مولا مختار کے متعلق کیا نظریہ کا؟ رحم اللہ مختار، خدا رحمت نازل کرے مختار پہ، اس نے ہماری بیوگان کو کبھی صبر دینے کے لیے ترغیب دی، وہ اپنے بال نہیں سنوارتی، خاندان کربلا کے واقعے کے بعد بال نہیں سنوارتی، تو کہا کہ مختار نے اہتمام کیا، تو میں نے اپنی خاندان کی ساری خواتین سے کہا بالوں کو سنوار لو، آج 9 ربیع الاول۔ ایسا گرامی کہا اس نے ایسے سے کام کیے کہ ہمیں صبر آیا، اس نے چن چن کے حسین ابن علی کے قاتلوں کی سزا دی اور پوچھتا تھا بتا تم نے کیا کیا۔ تو ایسا گرامی ہم کیا ہوتا تھا کہ وہاں پہ اس زمانے میں کچھ لوگ جذباتی بھی ہوتے ہیں، کچھ سمجھدار بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ تھے، تو کچھ لوگ چوتھے امام سے کہنے لگے اگر وہ قیام کر رہا ہے اور آپ تائید کرتے ہیں تو خود کیوں نہیں جاتے؟ میری بات پہنچ رہی ہے؟ جذباتی ہے کہ بھئی امام اگر آپ تائید بھی کر رہے ہیں تو آپ خود بھی جائیے۔ امام 10ویں امام کا دور بے انتہا قیام ہوا، کچھ کی امام نے تائید کی، کچھ کی مخالفت بھی کی، نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ آدمی صحیح نہیں ہے، امام نے باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا۔ چھٹے امام سے ایک آدمی نے آگے کہا کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے جد حسین نے تو 72 کے ساتھ قیام کیا تھا، آپ کے 4000 سے زیادہ تو شاگرد ہیں۔ مولا نے کہا 4000 شاگرد ہیں لیکن وہ 72 جیسے تھے نا، ویسے اگر میرے پاس 20 ہوتے تو قیام کرتے نہیں پہنچا سکتے۔ کہا میرے جد کے پاس تو 72 تھے، ویسے ایسے نہیں، ویسے 20 ہوتے تو میں قیام کرتا، 20 بھی ہوتے۔ یہ مولا آپ نے کیا بات کر دی، 4000 تو شاگرد نہیں۔ مولا کہا اچھا تو خود ہی بتا 72 جیسے کون کون ہے؟ کہا میں خود۔ مولا کہا اچھا تو 72 جیسا، سامنے تندور ہے، اتر جا رہا تندور میں۔ کہا مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، میرے پہ رحم کھائیں۔ اتنے میں حضرت ہارون مکی آ گئے، مولا نے آؤ دیکھا نہ تھا، کہا ہارون مکی سامنے تندور ہے، اتر جا۔ انہوں نے چھانا لگائی اور فوراً جو ڈھکنا تھا وہ بھی بند کر دیا۔ نہ انہوں نے یہ کہا مولا بحث اس سے ہو رہی ہے، میرا کیا قصور، پتہ نہیں لوگ ہیں بحث تو یہ کر رہا ہے آپ سے، میرا کیا قصور ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا امام کا حکم ہے تو یہ آنکھ ہی شہادت، آنکھ میں اتر گیا۔ تو اب یہ ایک مرتبہ کہنے لگا کہ مولا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا 20 مدینے میں ایسے دکھا دے جیسے کربلا میں تھے، اس کے لیے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں یہ ان 20 میں سے تھا جسے آپ نے مار دیا۔ امام مسکرانے لگے، اچھا ذرا بتا وہ میرا شیعہ کیسا ہے؟ اس کو پتا نہیں ابھی تو۔ کہ مولا نے مار دیا ایک آدمی قریبی ترین اور گھبراہٹ بھی نہیں، دوسروں کے متعلق سوالات کر رہے ہیں، کہ کیا بات ہے؟ کہ مولا ایک آدمی مر گیا اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ مولا مسکرائے، عباس سمیٹی کا میرے ساتھ تھا۔ مولا نے ایک مرتبہ دوبارہ وہ ڈھکنا ہٹایا، دیکھا وہ آگ میں گلزار بن چکا تھا، اندر پھول بھرے ہوئے تھے۔ مولا نے کہا ہارون مکی باہر آ جاؤ، کہ بتا ایسے کتنے ہیں؟ کہ ایسے 20 بھی نہیں۔ مولا نے کہا میرے جد کے پاس 72 تھے، امام زمانہ کو 313 چاہیے۔ میرے گرامی ہم میں اطاعت اس قدر ہو، فرما برداری اس قدر ہو، کیسے چاہیے شیعہ؟ تندوری شیعہ، تندوری شیعہ چاہیے، تندور میں اتر جائیں، سوال نہ کریں۔ آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، میں نے بہت زیادہ وقت لیا۔ جہاں میں ترجمہ کر رہا تھا نجف اشرف میں، آقا حضرت ثانی سے کسی نے سوال کیا، کوئی نوجوان تھا کینیڈا سے ظاہر، کہنے لگے یہ انگلش میں سوال کہ امام زمانہ میں ایسی کیا چیز ہے جو نہ رسول خدا میں تھی، نہ حضرت علی میں تھی، نہ امام حسن میں، نہ امام حسین میں، نہ کسی اور امام میں، نہ کسی نبی میں، کہ وہ دنیا میں عدل انصاف قائم کر لیں گے لیکن رسول خدا نہیں کر سکے پوری دنیا میں حکومت، حضرت علی نہیں، امام حسن نہیں، امام حسین۔ تو اس نے یہ سوال کیا، میں نے بالکل ایسے ہی فارسی میں ترجمہ کیا، آپ بتا دیں۔ ان کا آنے کا بالکل ایکوریٹ ترجمہ کرنا دقت سے،
کہ کوئی ایسی چیز 12ویں امام میں نہیں ہے جو رسول خدا میں نہ نہیں ہے مجمع. کوئی ایسی چیز امام زمانہ میں نہیں ہے جو رسول خدا میں معاذ اللہ کم تھی یا حضرت علی میں کم تھی. نہیں، ان میں کوئی کمی نہیں تھی. کمی معاشرے میں تھی. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. معاشرے میں اتنی بلندی نہیں تھی، اطاعت نہیں تھی، معرفت نہیں تھی. 12ویں امام کے ماننے والوں میں معرفت اور اطاعت اتنی ہوگی کہ وہ ہر چیز پہ جان قربان کریں. اس لیے کہا کہ جو آخری زمانے کے لوگ ہیں ان جیسا ان کو تمام انبیاء کی امتوں پہ ان کو فوقیت اطاعت. اب اس کے اندر ہمارے ہاں مختلف طبقات، مختلف الخیال، افکار پائے جاتے ہیں. کچھ چاہتے ہیں کہ آج سب کچھ ہو جائے، کچھ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کریں، کچھ چاہتے ہیں کہ جو کرنا ہے اللہ نے امام نے کرنا ہے وہ کریں گے، ہم ساتھ دیں گے. کچھ زمینہ سازی کے لیے تیار ہے، کچھ امام علیہ السلام کے انتظار میں. مختلف الخیال ہیں آج بھی. ہر آدمی اپنی اپنی. یاد رکھیں کہ میں لندن میں میرے پاس کچھ طلبہ ہیں، کہنے لگے کہ ہمارے مملکت میں یہ مسائل ہے. میں نے کہا چند برس پہلے آپ بھی ایسے ہی تھے جیسے دوسرے لوگ کی آپ شکایتیں کریں. 3-4 سال پہلے ایسے آپ بھی تھے. تو اب 3-4 سال میں آپ اتنے آگے نکل گئے کہ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنا. کہنے لگے ایسے تو تھے ہم، لیکن اب ہمیں سمجھ میں آ گیا. تو جو آپ کو سمجھ میں آ گیا لازمی تو نہیں ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے. ایسا نہیں کہ ہر انسان اپنے اپنے حساب سے کام کرے، دوسروں پہ تحمیل نہ کرے. امام معصوم سے کوئی افضل نہیں، انہوں نے بھی تحمیل نہیں کیا. تحمیل کرنا سمجھتے ہیں، امپوز کرنا، یہ کام ایسے کرے. معاشرے کے اندر دیکھا کہ ان میں طاقت نہیں ہے تو امام نے تحمیل نہیں کیا. معاشرے پہ تحمیل نہ کریں کوئی بھی کام. زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. شہرت ملاک نہیں ہے، مشہور ہونا کرائٹیریا نہیں ہے. کوئی مشہور ہو گیا جی تو الٹے سیدھے قسم کے لوگ زیادہ مشہور ہیں. مشہور ہونا کوئی کرائٹیریا نہیں، مقبول ہونا وہ بھی اللہ کے نیک بندوں میں یہ کرائٹیریا ہے. حضرت گرامی ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ زبان خلق کو نقارہ. یہ جب تک ائمہ علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب تک ہماری طرف لوگوں کی رغبت نہ ہو، ہم پہ ذمہ داری نہیں ہے. ہمارا قیام ذات کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے لیے ہے. توجہ. میں نے آج بہت تلخ و سب باتیں کہی. میں ذہن میں کچھ اور مضمون لے کے آیا. یہاں آنے کے بعد میں سہارا دیکھا، میرا سہارا من آ گیا اس موضوع کو پڑھنے کا. پھر میں نے 10 سے زیادہ شاید موضوعات پہ سہارا دیکھا ہوگا. تو آخر میں پھر جس موضوع پہ آیا، اس آیت پہ آیا، میں نے یہ پیش کر دیا. ایک آخری بات پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ اللہ نے جو 11 امام بھیجے تھے کیا شہادت کے لیے بھیجے تھے؟ معاشرے کی رہبری کے لیے بھیجے تھے؟ امامت کے لیے بھیجے تھے؟ معاشرے کی امامت کے لیے بھیجے تھے. لوگوں نے کیا کیا؟ علی جیسے امام کو شہید کر دیا، امام حسن مصطفیٰ جیسے امام کو شہید کر دیا، امام حسین جیسے. مثال کے سادہ سے مثال، کوئی بچہ آئے آ کے لائٹ توڑ گیا، انتظامیہ کہے کہ نئی لائٹ لگا دیں. بچے آئیں پھر دوبارہ توڑ دیں. بچوں سے مثال دے رہا ہوں کیونکہ نادان ہوتے ہیں. تیسری دفعہ پھر لائٹ توڑ دیں. انتظامیہ کہے کہ یا بچوں کو سنبھالو یا پھر لائٹ نہیں لگوا. اتنی دفعہ ہم لگا چکے. اللہ نے علی جیسے 11 امام بھیجے، لوگوں نے شہید کر دیا. اللہ نے کہا میں 12ویں کو غیبت میں رکھوں گا جب تک تم میں صلاحیت پیدا نہ ہو. ان کی حفاظت کی، ان کی خدمت کی، ان کے لیے قربانی کی، ان کے لیے اطاعت و فرما برداری کی. میں نے روشنی سے اس لیے مثال دی ہے کہ نور کی مثال نور ہی سے دے سکتا. تو اب اللہ نے اتنی مثالیں دی، 11 امام بھیجے. کہتے ہیں کہ باطل کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اگر حق خاموش نہ بیٹھا. احد کی جنگ میں کیوں شکست ہوئی؟ رسول خدا لیڈر تھے، علی مرتضیٰ سپہ سالار تھے. کیونکہ صحابہ نے رسول خدا اور علی مرتضیٰ کی نہیں سنی، نہیں مانی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. رسول خدا سے تو افضل کوئی نہیں ہو سکتا، علی مرتضیٰ سے تو افضل کوئی نہیں ہو سکتا. افضل ترین افراد موجود ہیں، وہ نبی، وہ سپہ سالار. اور جنگ ہار گئے مسلمان. کیوں؟ ان کی مانی نہیں.
جب نبی اور امام کی بھی نہیں مانو گے تو شکست ہو جائے گی. باتیں بری لگ رہی ہیں؟ احد کی جنگ مسلمان ہارے یا جیتے؟ ظاہری لحاظ سے تو ہار گئے. حضرت حمزہ شہید ہو گئے, بڑے بڑے جلیل القدر صاحب شہید ہو گئے. کیوں؟ رسول خدا نے کہا پہاڑ پہ 50 تیر اندازہ نہ ہلو, اپنی جگہ سے نہ ہلو. ایک نے نعرہ لگایا کہ وہ بھاگ رہے ہیں, لوٹو بیت المال غنیمت. انہوں نے کہا رسول خدا نے کہا تھا یہاں سے مت ہلنا, روکے رہنا اپنی جگہ. کہا پھر تو مال غنیمت سب وہی لوگ لے جائیں گے جو زمین پہ تھے. پیسوں کی خاطر سب بھاگنے لگے. خالد بن ولید نے پہاڑ کی دوسری طرف سے حملہ کر دیا, دونوں طرف سے حملہ ہوا, سارے بھاگنے لگے. بس ایک علی ابن ابی طالب بیٹھے. مولا سے پوچھا یا علی جب سب بھاگ رہے تھے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ پہلے بھاگنے والوں سے پوچھو بھاگے کیوں تھے. تو بھاگنے والوں سے پوچھا بھی آپ لوگ بھاگے کیوں تھے؟ کہا کسی شیطان مردود نے نعرہ لگا دیا تھا ماں تھا محمد, محمد مارے گئے. تو ہم نے سوچا اب لڑنے کا فائدہ کیا, محمد تو مارے گئے. کہ یا علی وہ کہتے ہیں کہ جب نعرہ لگا نا کہ رسول خدا مارے گئے, محمد مارے گئے, تو اس لیے ہم بھاگ گئے. کہ میں نے بھی یہی سنا تھا, میں نے سوچا اب جینے کا فائدہ کیا. جینے کا فائدہ کیا رسول خدا نے. خدائے احد کے اوپر پہاڑ پہ چڑھا, ہاتھوں پہ بلند کیا, ہاں محمد رسول اللہ, ہاں محمد رسول اللہ. احد کے میدان میں جناب امیر نے ہاتھوں پہ اٹھانے کے بعد کہا ہاں محمد رسول اللہ. پیغمبر نے ویسے ہی غدیر پہ پلٹا دیا, من کنت مولا فہذا علی. گرامی یہ نظام قدرت ہے, جیسا کرو کہ ویسا ہی ہوگا. جیسا جناب امیر نے رسول خدا کے ساتھ کہتا, اللہ نے کہا میرے حبیب اسی انداز سے پلٹا دیجئے. سارے صحابہ کہتے ہیں ہم غلام ہیں, رسول خدا مولا ہیں, آپ بتا دیجئے تم غلام ہو, علی مولا. ساری امت غلام ہے, رسول خدا اور آل محمد مولا. اللہ گرامی میں بس اتنا کہوں گا کہ ہر دور میں مختلف الخیال, مختلف انسانوں کے اپنی بات دوسروں پہ تحمیل نہ کریں. ہم کبھی بھی دوسروں کو زور نہ دیں, میں صحیح ہوں باقی سب غلط ہے. بڑے صبر و تحمل کے ساتھ. بڑے بڑے فقہاء علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے, اختلاف رائے ہوتا ہے, لیکن وہ تحمل کے ساتھ چلتے ہیں. اگر ہم لوگ ہر بات پہ اختلاف رائے کے اندر الگ ہونے لگے تو اس کے نتیجے ہمارے لیے اچھے نہیں, بہت برا نتیجے لگے. ہم پوری دنیا سے کہتے ہیں اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے. کمزوروں سے کوئی اتحاد نہیں کرتا. کوئی کمزور سے اتحاد کرتا, اسے تو سمجھوتا بھی نہیں کرتا. اب بات تم کیا کر رہے ہو, جاؤ جا کے پہلے اپنا گھر سنوارو. اتحاد بین المومنین نہیں ہوگا تو مسلمین نہیں ہو سکتا. پہلے اتحاد بین المومنین, مومنوں کے صفیں مضبوط ہوں, لوگ خود بخود آپ کے در پہ آئیں. ہمارے پاس جناب امیر جیسے 12 امام ہیں, دنیا کے پاس ایک نہیں ہے. نہیں ہے لوگ, ہمارے پاس 12 امام ہیں, 12 امام ہیں. عزیزان گرامی 12 کا ماننے والا کیسے ذلیل و خوار ہو سکتا ہے؟ اللہ نے عزت ہی اہل بیت علیہ السلام کے لیے لکھی ہے, ان کے ماننے والوں کے لیے. سر اٹھا کے جائیں, دنیا کے اندر بے انتہا مسائل آئیں گے. میں نے بہت سخت اور تلخ باتیں کہیں, یہ ریکارڈنگ آپ نے کر لی ہے, میرے خیال تو لائیو بھی چلی گئی ہے, جتنا ہو سے پھیلا دیجیے گا. بہرحال بعض اوقات انسان نہیں کہنا چاہتا, انسان بہت کچھ کہہ جاتا ہے, اور بعض اوقات جو نہیں کہنا چاہ رہا ہوتا وہی جو چیزیں نشر ہوتی ہیں. اپنے صفوں میں اتحاد رکھیں. آج سارے دشمن آپ کو تقسیم کر رہے ہیں, اور اگر آپ اسے قبول کر لیں, پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا. چلیں یہ تو وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا, جو رنگ ڈالیں گے نا ویسے ہی اس کا رنگ بن جاتا ہے. معصوم فرماتے ہیں المؤمن کلمہ, مومن پانی کی طرح سے ہے, اس میں جتنی پاکیزگی ڈالتے رہو گے اتنا ہی پاکیزہ رنگ بنتا جائے. اس لیے محمد و آل محمد کا رنگ ان کے اندر جتنا زیادہ سمویا جائے. دشمن تو اپنے کام کر رہے ہیں, پوری دنیا دشمن ہے, آل محمد ہے. آج ماننے والوں کا متحد ہونا بہت ضروری ہے. آخری حدیث اور پھر چند جملے مسائل کے, میری تلخ باتوں کو درگزر کر دیجیے گا. یہ حدیث اپنے پلے باندھ لیجیے گا, اس سے کوئی نہ بھلا. شیخ طوسی کی غیبت میں الغیبہ, شیخ طوسی وہاں پہ یہ نقل کیا گیا ہے. بعض علماء سے پوچھا مولا آپ کا ظہور میں تاخیر کیوں ہوگی؟ آپ نے فرمایا میرے ظہور میں تاخیر بہت ہوگا. کہا میرے شیعوں کی وجہ سے. جب تک وہ تقسیم رہیں گے تب تک میرا ظہور نہیں ہوگا. جب وہ تیار ہو جائیں گے تو اللہ کہے گا آپ شیعہ تیار ہیں, آپ جا سکتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم خود سبب نہ بنے تاخیر کا. ہم سب کے ساتھ
ہماری ذمہ داری ہے کہ جس قدر ہو سکے. میں نے آواز یہی دی تھی. 23 سال سے آگے مدارس پڑھ رہا ہوں، انہیں اشرف، اور پاکستان میں مجھے 9 سال ہو کے پڑھتے ہوئے میں نے وہاں پہ بھی یہی نعرہ دیا تھا. دنیا بھر کے اندر جہاں پہ میری اردو کی مجالس جا رہی ہیں، میں نے کوشش یہی کی ہے مومنوں کے درمیان میں، مومنوں کے صفوں میں اتحاد رہے. اور جس قدر میں نے اس میں کوشش کی ہے، کامیابی دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، جناب سیدہ ہیں. وہ اگر کرم نہ کریں تو کچھ نصیب نہیں ہوتا. جناب سیدہ کے بغیر کچھ نصیب نہیں ہوتا. تو اگر جو بھی ان کا کرم نوازی رہے تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ سب چیزیں درست ہوتی چلی جاتی ہیں. تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اتحاد کے اپنی صفوں کو برقرار رکھیں، وإلا ہم اپنی ذلت کا سبب بنیں گے. آج ایک ایسی بیوی جس نے بے انتہا مصائب دیکھے، عام طور سے بڑے مصائب برداشت کرتے، لیکن خون حسین کا اثر یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے لیکن صبر کا پہاڑ ہے. میں آج مصائب پیش کرنا چاہتا ہوں. صرف بی بی کی شہادت کی ایک روایت پڑھوں گا. بی بی کی شہادت کی 3 روایات. صبر. کیوں اتنی سمجھ؟ میرے ان جملوں کو سنیے گا، میں مصائب پہ نہیں آیا ہوں. اتنی سمجھداری کیسے ہوتی ہے کسی بچے میں؟ جب اہل بیت کا خون ہو تو بچے میں سمجھداری ہوتی ہے. جب امام نبی اور امام کا وہ ڈائریکٹ بیٹا یا بیٹی ہو نا، تو اس کے اندر ایک عجیب و غریب فہم و فراست ہوتی ہے. اس خون کا اثر ہوتا ہے جو امام کا، اس نبی اور امام کے خون کا اثر. چھٹے امام سے پوچھا اگر نبی اکرم کے بیٹے ابراہیم جوان ہوتے تو کیسے ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا جیسے انبیاء کے بیٹے ہوتے. تو کہا وہ بیٹا بہت خاص ہوتا. اب جناب سید الشہداء کی بیٹی میں وہ خون کا اثر ہے نا، تو ہیں چھوٹی لیکن باتیں بہت بڑی بڑی کرتی ہیں. جب مدینے میں خاتون نے جناب سکینہ کو دیکھا تو ایک مرتبہ صدقہ دینے لگی. کہا بیٹی یہ صدقہ کھا لو، صدقے کی کھجور لانی. تو کہا صدقہ تو علینا حرام، ہم پہ صدقہ حرام ہے. تو اس خاتون نے کہا صدقہ تو آل محمد پہ حرام ہے، تم پہ صدقہ کیسے حرام ہے؟ تو بی بی نے فرمایا کہ تجھے ابھی اندازہ نہیں ہوا ہم کون ہیں. وہ خاتون فوراً دوبارہ گھر گئی. ایک مرتبہ نظر کی کھجور لے کے آئی. اس نے کہا یہ نظر کی کھجور ہے، کھا لیجیے. کہا کیوں اتنا اہتمام کر رہی ہو؟ کہا میری 3 دعائیں ہیں، بس دعا مانگ دیجیے میری دعائیں قبول ہو جائیں. کہا میں حسین کی بیٹی ہوں، بعد میں کھجور کھاؤں گی، بتا دعا کیا. ایک مرتبہ وہ خاتون کہنے لگی کہ میرا شوہر سفر میں گیا ہے، بس دعا کر دیجیے گا میرا شوہر سلامتی کے ساتھ واپس آ جائے. وہ مسافر ہے، مسافر کہیں گھر واپس پلٹ آئے. بچی نے سنا اچھا مسافر گھر بھی واپس جاتے ہیں. اتنے میں ایک مرتبہ اس نے کئی دعائیں کہیں، ایک دعا کہی. کہا آخری دعا بتا. تو نے کہا تھا 3 دعائیں. کہا بس یہ دعا کرنا میرے بچے ایسے نہ اجڑیں جیسے آپ اجڑیں. بیوی نے مرتبہ رو کے کہا پھوپھی اماں، میرے بابا جب مجھے سینے پہ سناتے تھے نا، انبیاء کے واقعات سناتے تھے. میرے بابا نے مجھے ایک مرتبہ حضرت صالح نبی کا واقعہ سنایا. تو پھوپھی اماں، بابا نے کہا تھا اس اونٹنی کا ایک فصیل ایک بچہ بھی تھا. اس امت نے جب اس اونٹنی کا کوہان کاٹ دیا، وہ اونٹنی شہید ہو گئی. تو اس اونٹنی کے بچے نے پہاڑ پہ چڑھ کے اس امت کو بد دعا دی تھی. پھوپھی اماں مجھے بابا نے بتایا تھا اللہ نے اس امت پہ عذاب نازل کر دیا کیونکہ اس اونٹنی کے بچے نے بد دعا کی، اللہ نے بد دعا قبول کر لی. پھوپھی اماں اتنا بتائیے اس اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ تھا یا میرا مقام تھا؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا بیٹی آپ کا مقام زیادہ. پھوپھی اماں میں بد دعا کروں گی آپ آمین کہہ دیجیے. ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا بیٹی بد دعا سے پہلے بابا کے سر کو دیکھ لینا. نیزے پہ سر تھا، آنسو جاری تھے، شاید مولا آنسو سے بتا رہے سکینہ بد دعا نہ کرنا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. پتہ نہیں میں شہادت پڑھوں نہ پڑھوں. میری آپ سے درخواست ہے جی کھول کے روئیے گا، جی بھر کے روئیے گا. یہ آخری مجالس ہے. بھائی میں ایک سوال کروں آپ سے، آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ جب آپ روتے ہیں تو کوئی تازیانے تو نہیں مارتا؟ علی و بطول کی بیٹیوں کو تازیانے مارے جاتے. شبل بچوں کو مار کے کہتا تھا رونے کی اجازت نہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی
ایک مرتبہ بیوی نے ایک سوال کیا, بھیا کیا بات ہے, میں نے کبھی آپ کو پاؤں پھیلائے بیٹھے نہیں دیکھا. کہا بیوی میرے نالین ٹوٹ گئے ہیں, پاؤں میں کانٹے لگے. بیوی نے ایک ایک کانٹا پاؤں سے نکالا. مولا سجاد اس بات کو یاد کر کے بہت روتے. کسی نے کہا مولا کیا بات ہے, رونے کی بات کیا ہے, آپ کی بہن نے آپ کے پاؤں سے کانٹے نکالے. کہا رونے کی بات یہ, میری بہن کے پاؤں میں بھی کانٹے تھے. میری بہن کے کانٹے نکالنے والا کوئی نہیں تھا, میرے ہاتھ توق میں بندھے تھے. بعض علماء نے ایک روایت نقل کی, اہل بیت کو دو طرح کے زندان ملے شام میں. ایک زندان ایسا تھا جس کی اندر روشن دان بھی نہیں تھا, ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا. دوسرا زندان ایسا تھا اس کی چھت نہیں تھی, اگر بارش ہوتی تو آل محمد پہ پڑتی, دھوپ نکلتی تو آل محمد دھوپ میں اذیت میں آتی. اس بازار کے زندان میں بیویاں تشریف فرما تھیں. ایک مرتبہ صبح کے وقت بیوی نے دیکھا پرندے اڑ کے جا رہے ہیں. بیوی نے سوال کیا, بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا بہن یہ دانا چگنے جا رہے ہیں. شام ہوئی, پرندے دوبارہ کہا بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ اپنے آشیانوں کو واپس جانا, یہ اپنے گھروں کو واپس جانا. کہا بھیا پرندے تو گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں, کیا قیدی بھی زندانوں سے رہا ہو کے گھر جاتے ہیں, یا قیدی زندانوں میں مر جاتے ہیں؟ میں ہاتھ باندھ کے بیوی کی خدمت کروں گا, بیوی کچھ قیدی رہا ہو جاتے ہیں, کچھ زندان میں دفن ہو جاتے ہیں. حضرکم اللہ. میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہوں گا, اگر دیکھ سکے نہیں تو بس تاریخی ہے, آنکھیں بند کر کے ذرا شام چلیے گا. جب بیویوں کو رہائی ملی نا, مولا سجاد نے کہا شہداء کے سر واپس کرو. پھر دوسری بات کہی, جو تبرکات لوٹے تھے وہ واپس کرو. جو انہوں نے تبرکات لوٹے تھے نا واپس آنے لگے. پہلے چادر تطہیر آئے, جناب زینب نے کہا لاؤ میری ماں کی چادر. آنکھیں بند کر کے ذرا شام چلیے گا. اتنے میں ایک آدمی دو چھوٹی چھوٹی بالیاں لے کے آئے. ساری بیویوں نے جناب رباب کو دیکھا. جناب رباب نے رو کے کہا بالیاں واپس لے جاؤ, جس بیوی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی. بس بھائی میں نے تمام کر دیا. آخری روایت پیش کر رہا ہوں. جناب سکینہ خواب میں دیکھ رہی ہیں, مرحوم آیت الاشتہار نے سکنا مال محمد میں روایت دیکھی ہے, خواب میں دیکھ رہی ہیں مولا حسین تشریف لائے. ایک مرتبہ بیوی رونے لگی کہ بابا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا, بابا آپ کے بعد شمر نے مجھے بہت تماچے لگائے. بابا میں نے چچا عباس کو بہت پکارا لیکن کوئی نہیں آیا. بابا مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا, بابا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی, بابا میں آپ کے سینے میں سونا چاہتا ہوں. مولا حسین نے باہیں پھیلائی بیوی کے خواب میں, کر بیٹی میرے پاس آ جائیے. ایک مرتبہ خواب میں بیوی دیکھتی ہے میں بابا کی گود میں ہوں. مولا نے اٹھایا گود میں لیا, کہا بیٹی میں آپ کو لینے آیا تھا. اچانک جناب سکینہ کی آنکھ کھل گئی, چاہے سکینہ کہیں چاہے رقیہ کہیں. ایک مرتبہ بیوی کی آنکھ کھلی, بیوی نے آواز دے کے پوچھا پھوپھی اماں ابھی میرے بابا یہاں پہ موجود ہیں, میرے بابا کہاں گئے ہیں؟ ایک مرتبہ ساری بیویاں رونے لگی. کہا پھوپھی اماں میرے بابا مجھے لینے آئے تھے, یہی موجود تھے. بیویاں رونے لگی. یزید ملعون کی آنکھ کھل گئی. اس نے پوچھا کیا بات ہے, یہ بیویاں کیوں رو رہی ہیں, مجھے نیند نہیں آ رہی ان کے رونے سے. تو ایک مرتبہ کسی نے کہا یہ ایک بچی ہے, وہ کہتی ہے مجھے اپنے بابا کے پاس جانا. کہا کون ہے اس کے بابا؟ کا وہ حسین کی بیٹی ہے. کہا اسے حسین کا سر دے دو. ایک تشت میں سر رکھا گیا, سر پہ کپڑا رکھا گیا, ایک چراغ کے ساتھ تشت لایا گیا. جناب سکینہ نے جب سر کو دیکھا نا تو بیوی نے نہیں پہچانا سر لائے ہیں. سبزی شاید کھانا لائے گا. اب مجھے پیاس نہیں ہے, مجھے کھانا نہیں چاہیے, مجھے پانی نہیں چاہیے, مجھے بابا کے پاس جانا. ایک مرتبہ ایک ملعون نے اس تشت سے کپڑا ہٹایا, بس کپڑے کا ہٹانا تھا. بیوی نے اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا, آگے بڑھی, سر کو گود میں لیا, رو کے کہنے لگی بابا یہ کس نے آپ کی رگوں کو کاٹا؟
میری بہن سے میرے بابا کا سر لے لیجئے. سب نے کہا کیا بات ہے, سکینہ کا رونا بند کیوں ہو گیا؟ کہا پھوپھی اماں میری بہن رہا ہو گئی. میری بہن رہا ہو گئی, میں نے تمام کر دیا. بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, میرا آپ سے وعدہ ہے گھر میں جا کے سوچیں گے تو رونا ضرور آئے گا. جانتے میں کیا پیش کرنا چاہتا ہوں؟ تاریخ میں 3 ایسے دفن کرنے والے ہیں جو دفن کے وقت رو رہے تھے. پہلے مولا علی جب جناب سیدہ کا جنازہ اٹھایا تو رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ اپنی امانت لے لیجیے. دوسرے کوئی قید میں بھائی بہن کا جنازہ لایا, ہاتھوں پہ اٹھا کے آواز دے کے فرماتے ہیں 72 کے عزادار بابا اپنی بیٹی کا جنازہ لے لیجئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بلکہ میں نے تیسرا جنازہ نہیں بتایا. آپ جانتے ہیں نا ہر بیٹے کو حسرت ہوتی ہے میرے باپ کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں. 5ویں امام نے بہت لوگوں کو بلایا, ارے چوتھے امام کی شہادت ہو گئی, لیکن چوتھے امام کہتے ہوں گے بیٹا نہ بلاؤ لوگوں کو. بابا کیوں نہ بلاؤ, ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے. باپ کے جنازے میں لوگ ہیں, مولا کہتے ہوں گے بیٹا میری بھی یہی حسرت تھی, لیکن میرے بابا کا جنازہ 3 دن دھوپ میں پڑا رہا. پروردگارا واسطہ اس لاشے کا جو میدان کربلا میں دھوپ میں پڑا رہا, 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارا اس یتیمہ بی بی کا واسطہ جن کا زندان میں انتقال ہوا, اس بی بی کی شہادت کا واسطہ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا کہ آخری واسطہ دے رہا ہوں. بہت سے لوگوں سے اس سے التماس سے دعا کی. پروردگارا شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ جن کا بستر لوٹ لیا گیا, ہمارے تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ. پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما, خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, جو ہاتھ بلند نے کسی کو رد نہ فرما. پروردگار سب کی دعائیں مستجاب فرما. مجھے ابھی بھی کچھ لوگوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. میں سوال کروں آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا, آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے. آپ سمجھ میں آیا والا سجاد اتنا کیوں ہوتے تھے؟ انہوں نے بابا کا لاشوں کا آواز ہوتے تھے, کسی چھوٹی سی بہن کا زندان میں لاشا. پروردگارا میرے سارے بھائی کیسے رو رہے ہیں؟ آپ سب کی طرف سے مولا سجاد کی خدمت میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, مولا اگر میرے یہ بھائی کربلا میں ہوتے, جناب علی اصغر کو تیر نہ لگتا, جناب علی اکبر کو برچھی نہ لگتی, مولا یہ میری بہنیں میری بیٹیاں ہوتی جناب سکینہ کو تماچے نہ لگنے دیتے. حسین